یا علی یا علی یا علی یا علی 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 ہے علی نام تیرا اور تیرا رتبہ بھی علی، ہر بلندی بھی علی، کعبہ و سدرہ بھی علی، میرا سردار علی ہے، میرا مختار علی۔ حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم مزار مقدس سید قاضی نور اللہ شوستری علیہ رحمہ پر موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر 4 روزہ پروگرام مجالس کے حوالے سے ہر برس منعقد ہوتا ہے، اور الحمدللہ اس بار بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ یہاں پر مجالسوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجلس کو خطاب فرمایا خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید ابو طالب مہدی رضوی صاحب قبلہ نے، اور ظاہر ہے کہ جو بھی زائرین یہاں پر آتے ہیں وہ عقیدت لے کر آتے ہیں قبلہ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس شہید کی بارگاہ میں ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی جڑ جائیں جن کو شہید ثالث علیہ رحمہ کی تاریخ شہادت نہیں معلوم، سبب شہادت نہیں معلوم، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے قبلہ ابو طالب مہدی صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن مجید کا بڑا واضح پیغام ہے، اور ابھی بھی مجلس میں پڑھ رہا تھا کہ عزت صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، لیکن منافقین کو کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ تقریباً 114 سالوں سے یہ مجلسیں ہو رہی ہیں۔ 1910 عیسوی میں سرکار ناصر الملت نے اس سلسلے کو شروع کیا تھا، ان مجالس کا سالانہ، اور تب سے آج تک کے اسی شان و شوکت کے ساتھ یہ مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اور جس طرح سے چاہنے والے، میں صبح تقریباً 6 بجے جس وقت مزار شہید ثالث پہ پہنچا ہوں تو یہاں ایک ہجوم تھا چاہنے والوں کا، دور و دراز سے لوگ آئے تھے اور خود قرآن کی حقانیت اور صداقت کا اعلان کر رہے تھے کہ عزت صرف مومنین کے لیے ہے۔ آج آگرے میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہم جہانگیر کی محبت میں آئے ہیں، لیکن ہزاروں لوگ جو ہے وہ شہید ثالث کی محبت میں یہاں جمع ہیں، اور ان مجالسی میں تو آتے ہی ہیں دور و دراز سے، یوں بھی سال بھر تک یہاں مولانا جو ہے وہ مقیم ہے اور یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہاں سال بھر دور و دراز سے، صرف ہندوستان سے نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر سے بھی مومنین آتے ہیں، اس لیے کہ جناب زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے، یوں بھی اولاد رسول ہیں شہید۔ اور آپ نے جو سوال کیا شہید کے سلسلے میں، تو میں بڑا مختصر سا تعارف کہ شہید کی ولادت 956 ہجری میں ہوئی ہے ایران میں، لیکن بڑی کم سنی میں ہی آپ نے علم کی تمام منزلوں کو طے کر کے اور بڑی شہرت حاصل کر لی تھی۔ مشہد مقدس آپ گئے اور وہاں بھی علم حاصل کیا۔ پھر جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہندوستان میں شیعت جو ہے وہ بہت کمزور کر دی گئی ہے، اگر کچھ شیعہ ہیں بھی تو وہ بھی تقیہ میں ہیں اور ان کے جو ہے وہ بڑے کمزور ہیں، لہذا انہوں نے اس اپنے یعنی وہاں بڑے اطمینان سے تھے، نہ وہاں ان کی جان کا کوئی خطرہ تھا، وہاں اطمینان سے وہ رہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس آرام کو ترک کر کے وہ ہندوستان آئے ہیں، اغیار کے درمیان، دشمنوں کے درمیان، اس لیے کہ ان کی شہرت پہلے ہی سے تھی کہ یہ شیعہ ہے۔ لہذا جس وقت لاہور میں یہ آئے اس وقت غیر ہندوستان اور پاکستان ظاہر کہ ایک تھا، اور لاہور میں یہ آئے ایک عرصے تک رہے، اور وہاں بھی ان کے علم کی بڑی شہرت ہوئی، اور اکبر نے انہیں چیف جسٹس بنانے کی پیشکش کی۔ اور جس وقت یہ آئے ہیں آگرے کی سرحدوں میں تو اکبر خود چاہتا تھا کہ ان کے جو ہے وہ استقبال میں جائے، لیکن جو ہے وہ معاف کیجیے گا، ہاں اکبر خود چاہتا تھا کہ وہ احترام میں جائے، لیکن اس وقت بھی مفتیوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ گئے تو جو ہے وہ یہ کہا جائے گا کہ ایک شیعہ عالم کے آپ استقبال کے لیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہرت تھی شہید کی اس وقت بھی، ہاں لہٰذا وہ جو ہے وہ آپ نہ جائیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تاریخ میں موجود ہیں۔ لہٰذا شہید ثالث جس وقت آئے یہاں پر، انہوں نے شرائط کے ساتھ اس عہدے کو قبول کیا تھا۔ ابھی میں نے مجلس میں بھی اس کا ذکر کیا کہ بادشاہ کے سامنے شرط رکھنا کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، پڑھ دینا اور سن لینا کہ اکبر جو اتنی بڑی حکومت کا سربراہ تھا اس سے کہہ رہے کہ میں عہدے کو قبول کروں گا تو ایک شرط کے اوپر کہ کسی مخصوص فقہ کے اعتبار سے فتویٰ نہیں دوں گا،
ہاں یہ الگ بات ہے کہ میرا فتویٰ مذاہب اربعہ سے باہر بھی نہیں ہوگا. اب یہ بات صرف اور صرف امیر المومنین کا کوئی نوکر ہی کہہ سکتا ہے. اور میں بار بار ابھی میں نے مجلس میں بھی نوکر اس لیے کہا کہ شہید کو اس بات کے اوپر دیکھیے القاب جو ہیں وہ ٹھیک ہے کہ القاب کے ساتھ بہت زیادہ، لیکن جو اصل شے ہے کہ جس کے اوپر ان کو بھی فخر تھا اور ہم سب کو بھی فخر کرنا چاہیے وہ ہے اہل بیت کی نوکری. اور یہی نوکری ہے کہ جس سے انسان کا مرتبہ جو ہے وہ بڑھتا ہے، ورنہ دنیا میں القاب انسان حاصل کر لے اپنے مثلا اس کے ذریعے تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں. آپ شہید کو دیکھیے ان کی خدمات کو، لہذا شہید 993 ہجری میں شہید قاضی القضات چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ہر فتویٰ جو ہے وہ فقہ جعفری کے اعتبار سے دیا ہے. اور جب بھی کوئی اعتراض کرتا تھا تو کہتے تھے کیا مثلا امام احمد بن حنبل نے یہ نہیں کہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنا زیادہ انہیں کمانڈ تھا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے جو ہے وہ تمام فتاوا کو ثابت کرنا مذاہب اربعہ سے، اور دے رہے ہیں فقہ جعفری کے اعتبار سے. لیکن بالآخر شہادت کے سلسلے میں جو آپ نے سوال کیا کہ اکبر کے دور میں بھی بڑی سازشیں کی گئیں، لیکن جو حاسد مولوی مفتی تھے وہ ناکامیاب ہوئے. لیکن جب جہانگیر، اور میں یہ بھی بات بتا دوں کہ جس وقت جہانگیر تخت حکومت پہ بیٹھا ہے، شہید کو یہ معلوم تھا، شہید کیا ہر خاص و عام کو حکومت پہ یہ معلوم تھا کہ جو لوگ قتل کیے جائیں گے اس میں شہید ثالث بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ وطن چلے جائیں، شہید ثالث گئے نہیں ہیں، اس لیے کہ علی والے کبھی بھی فرار نہیں کرتے ہیں. شہید ثالث نے اس کے باوجود جو ہے وہ یہاں حقانیت اہل بیت کو ثابت کرتے رہے، اور آخر میں جو کتاب شہید ثالث حقانیت اہل بیت پہ ابن روزبہان کا جو جواب لکھ رہے تھے، اس کے اوراق کو جب پڑھا گیا تو اب جو ہے وہ جہانگیر نے یہ حکم دیا کہ انہیں جو ہے یہ واجب القتل ہے. مفتیوں نے کہا اور حکم دیا کہ انہیں جو ہے وہ قتل کیا جائے. لیکن بڑی مظلومانہ شہادت ہے شہید کی. اسی لیے بھی آپ دیکھیے کہ یہ جو اتنی شدت کے ساتھ چاہنے والے اور محبت کرنے والے آ رہے کہ اللہ نے اسی شہادت کی وجہ سے مومنین کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دیا ہے کہ اتنا عرصہ ہو چکا ہے، اس کے باوجود لوگ اتنی تعداد میں آ رہے ہیں اور ہر ایک کی دعائیں یہاں قبول ہو رہی ہیں. یہ وہ مظلومیت ہے شہید کی کہ جہاں خاردار لکڑی جسم پہ ماری گئی کہ جس کی وجہ سے جسم سے گوشت جو ہے وہ الگ ہو گیا شہید کا، اور ایک گرم تانبے کے برتن میں آگ کے شعلوں کو رکھ کے شہید کے سر پہ رکھا گیا، سیسا پلایا گیا ہے، زبان کھینچی گئی، وہ تمام چیزیں، لیکن آگ کے کو سر کے اوپر رکھا گیا. لہٰذا مجالس المومنین میں ہے کہ مغز جو ہے وہ شہید کا پک رہا تھا، اور اسی عالم میں شہید دنیا سے رخصت ہو گئے. اور اس کے بعد گوالیار کے ایک سپہ سالار کو جناب زہرا نے خواب میں آ کے کہا تھا کہ فلاں مقام پر اکبر آباد میں جو اب آگرہ ہے وہاں میرے ایک بیٹے کا جنازہ ہے، جا کے اسے دفن کر دو. جناب زہرا کے حکم پہ وہ آئے ہیں، اور آنے کے بعد انہوں نے جنازے کو دفن کیا، اور برسہ برس تک یہ قبر جو ہے وہ پوشیدہ رہی لوگوں سے آگرے میں. لیکن اس کے بعد سرکار فردوس مآب میر حامد حسین صاحب نے اسے یہاں کے مقامی لوگوں کی مدد سے اسے جو ہے وہ تلاش کیا، اور سب سے پہلے یہاں پہ ایک قبہ بنایا گیا، اور پھر وہاں سے زیارت کا سلسلہ شروع ہوا. پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے ہی کہ 1910 ہجری سے جو ہے 1910 عیسوی سے یہ مجالس کا سلسلہ شروع ہوا، جو آج بھی الحمدللہ برقرار ہے. بہت شکریہ سامعین، یہ تھی مختصر سی لیکن بہت جامع انفارمیشن، خاص طور سے ان مومنین کے لیے جو یہاں پر آتے ہیں اور عقیدت کے ساتھ آتے ہیں. ان کو یہ پتہ بھی ہونا چاہیے، اکثر مومنین کو پتہ بھی ہے لیکن ان کو نہیں پتہ ہے. خاص طور سے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام بھی تھا اور ایک میسج بھی تھا اور ایک تاریخی حوالہ بھی تھا کہ شہید کی عظمت کیا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے مولانا ابو طالب مہدی رضوی صاحب کو، اور یہاں پر تمام جو اراکین ہیں، مولانا بلگرامی صاحب موجود ہیں، مولانا عارف سلطان پوری صاحب، عمران صاحب موجود ہیں. سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بڑا تعاون فرماتے ہیں، اور خدا تمام آنے والے زائرین کی شہید کے صدقے میں دعاؤں کو مستجاب کرے اور ہم سب کو اسی راہ پر گامزن رکھے. خدا حافظ، والسلام.